حضور اقدس یہ جو عام طور پہ پھڈا پڑتا ہے نا، وہ یہ پڑتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میں نے فلاں صاحب کو، وہ آپ کی طرف کے صاحب ہوتے ہیں، میں نے ان کو خطبے میں سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا یہ حق ہے کہ تم الگ گھر لو، الگ بورچی خانہ لو اور الگ ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ اس کی ایک کنواری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ اس کے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، یہاں پہ اس کی بہت سی اور ضرورتیں ہیں۔ تو یہ اگر آدمی اس قابل نہ ہو اور یہ مقابلہ کرنا پڑ جائے، چوز کرنا پڑ جائے، میں بڑا کلیئر پوچھ رہا ہوں، بٹوین نقا، رشتہ آف نقا اینڈ رشتہ آف خون، اس میں افضلیت کس کی ہوگی؟ دیکھیں جی، پہلے تو خون ہی ہے جو افضل ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے والدین ہیں، بوڑھے والدین ہیں آپ کے، اور بیوی کہتی ہے کہ میں نے تیرے والدین کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے خدمت بھی نہیں کرنی، میں نے خدمت بھی نہیں کرنی، میرے پہ شرعی طور پہ لاگو میرا نہیں حق ہوتی، بھی نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، حضور نبی پاک ایسا صلی نہیں ہے، اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، ازواج مطہرات کو پڑھ کے دیکھیں، جو حضرت حفصہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آتے تھے اور گھر کا سارا کھانا اٹھا کے مہمانوں کو دیا جاتا تھا، وہ رشتہ دار بھی نہیں ہوتے تھے۔ جب باہر سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کا اخلاق ہے، تو جو ساس ہوگی، جو نند ہوگی، جو بہنیں ہوں گی، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اس کا فرض نہیں ہے، نہیں بات کرے تو ٹھیک ہے لیکن اس کا فرض نہیں ہے، خامد کی اطاعت الگ ہو جائے۔ بلال بھائی، خامد کی اطاعت فرض ہے، میں آپ کو خامد کی اطاعت فرض ہے بلال بھائی، میری خامد کی اطاعت، اگر خامد کی اطاعت بیوی فرض ہے نا، لازم ہے، تو اگر خامد کہتا ہے میرے ماں باپ کی خدمت کرو، جی پھر دیکھیں میں آپ کو ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ میں تیرے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ان کی خدمت لازم نہیں ہے میرے اوپر، میں اس خاوند کو مشورہ دوں گا کہ وہ کہے کہ اگر تو نے شریعت کے مطابق چلنا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی مطابق چلتا ہوں۔ شریعت نے میرے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ میں اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کیا ہے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات کو دیکھا جائے، جو کچھ بھی آئیے ان کی خدمت میں آتا ہے۔ تو وہ کہے ٹھیک ہے، تم بھی شریعت کے مطابق چلو، تم الگ ایک گھر مکان میں رہو، اور میں دوسری بیوی لے آتا ہوں جو اپنے والدین کے لیے جو خدمت، کیونکہ میرا تو حق ہے، میں تو صبح سے شام تک جب کماؤں گا تو میرے والدین کے کپڑے کون دھوئے گا، استری کون کرے گا، ان کو کھانا کون بنا کے دے گا۔ تو دوسری بیوی نے بھی اگر طارق جمیل صاحب کو سنا ہوا تو پھر کیا کوئی بات نہیں، وہ میرا نہیں خیال، وہ جو دوسری بیوی ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے نا یہ ٹاک، دوسری بیوی کو اس بات کا احساس ہوگا یہ مجھے لے کے کیوں آ رہا ہے۔ میں آپ کو مذاق نہیں کہہ رہا، میں آپ کو استاد بھائی بالکل مذاق، میں بھی حضرت خدا کی قسم میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں طارق جمیل صاحب کے اس خطبے کے بعد۔ سر جی یہی تو گھر ٹوٹے، وہ کہتا ہے میرا حق ہے، یہ شرعی حق ہے میرا، میں کیوں کسی کے لیے کھانا بلال بھائی یہی تو مشرقی وہ معاشرہ جو مغرب سے وہ توڑا جا رہا ہے، اس معاشرے کو، اسلامی معاشرہ تو ہے ہی ہے، میں کہتا ہوں مشرق کے معاشرے کو دیکھیں۔ اب باقر بھائی نے ایک بات کی، گھر میں جب سارا سسٹم ہوتا تھا، کمبائنڈ فیملی سسٹم رکھیں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ اب میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا نقشہ دیکھتا ہوں پرانی تاریخی کتابوں میں، تو وہ یوں گھر ہیں سارے ایک کوٹ یارڈ کے گرد، تو وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہمارے وارڈ سٹی میں گھر ہوا کرتے تھے، سینٹر میں کوٹ یارڈ اور تمام جو گھر ہیں وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سب الگ الگ تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر تھے، جب تک کہ مسجد نبوی میں دروازہ کھولنے کی بات نہیں ہوئی۔ ایسا ہی ہے نا، یہ جب ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ رائٹ کسی کو شریعت کے نام پہ دے دیتے ہیں کہ تمہارے یہ حقوق ہیں، تو اس پہ علماء کو کیا آواز نہیں بلال بھائی ایک جملہ کہوں گا، جی بسم اللہ، اپنے جو گھر کے ذاتی معاملات ہیں نا ان کو شریعت بنا کے امت کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔